اس سے بڑا پاگل اور کھچ آدمی اور چوڑ آدمی اور کیا ہوگا کہ وہ اس لوکیشن عورت بھیجی اور وہ اسی رات 4:30 بجے 12 بجے یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے، 4:30 بجے تیار شیار ہو کے اس کی لوکیشن پہ چلا جائے۔ اب اس سے بڑی چوڑ اور کھچ کیا ہے کہ ایک تو وہ فرما رہے ہیں کہ نامعلوم نمبر سے۔ اب سوچئے کہ آپ کو کوئی کسی نامعلوم نمبر سے رات کو 12 بجے کال ٹیلی فون آئے، آپ فون اٹھائیں، آگے سے کوئی خاتون بولے اور کہے کہ میں تھوڑی بڑی وڈی فین ہاں تے تھوڑے نال میں پروگرام کرنا چاہنی ہاں یا میں ڈرامہ بنانا چاہنی ہاں، تو اس سے بڑا پاگل اور کھچ آدمی اور چوڑ آدمی اور کیا ہوگا کہ وہ اس لوکیشن عورت بھیجی اور وہ اسی رات 4:30 بجے 12 بجے یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے، 4:30 بجے تیار شیار ہو کے اس کی لوکیشن پہ چلا جائے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ یہ ایسا نہیں ہے، اس میں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پہلے سے ریلیشن ہو، ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہوں، کوئی تعلق ہو آپس میں، دوستی ہو، تو لہٰذا اس نے فون کر کے بلایا ہو، یہ چلے گئے ہوں اور پھر آگے سارا وہ ڈرامہ ہوا ہو۔ ورنہ کوئی بیوقوف آدمی ہو سکتا ہے، پاگل آدمی مینٹلی ہو سکتا ہے، جس کو رات 12 بجے کوئی خاتون اس زمانے میں کال کرے اور کہے کہ میں بڑی وڈی فین ہاں تے آ جا ڈرامہ بنائیے، اور وہ 2-3-4 گھنٹے بعد تیار ہو کے تو اتنے پہنچ بھی جاوے رات کو کہ میں ڈرامہ بنانے جا رہے ہیں۔ یعنی اس سے بڑی کھچ کیا ہو سکتی۔ خیر آگے سنیے، کہتے جب میں وہاں پہنچا تو عروج نے مجھے کمرے میں بٹھایا، اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی تو آمنہ عروج بولی کہ کوئی ڈیلیوری بوائے آیا ہوگا، مطلب کوئی چیز تو یعنی کوئی کھانے پینے کے، جیسے آج کل ڈیلیوری بوائے آتے ہیں دینے کے لیے، تو اور دروازہ کھلتے ہی، جب اس نے دروازہ کھولا تو دروازہ کھلتے ہی تقریباً 7 کے قریب لوگ جدید اسلحہ سے لیس اندر داخل ہوئے، جنہوں نے میرے ہاتھ کھڑے کروا کر میری تلاشی لینا شروع کر دی۔ میرا پرس لے لیا جس میں 6,000 روپے ATM کارڈ تھا اور پھر میرا شناختی کارڈ وغیرہ تھا، میرا موبائل آئی فون جو تھا وہ بھی لے لیا، اور پھر اس کے بعد وہ گاڑی کی رجسٹریشن، جس گاڑی میں یہ خلیل الرحمان قمر صاحب ڈرامہ راتی 4 بجے بنان گئے سن، اس گاڑی دی رجسٹریشن گن پوائنٹ پر بھی چھین لی، اور مجھ سے زبردستی میرے فون کا پاسورڈ لیا اور فون کا جتنا بھی ڈیٹا تھا وہ اپنے موبائل میں ٹرانسفر کر لیا، اور مجھے بری طرح زد و کوب کرنے لگے۔ یعنی پہلے ہاتھ کھڑے کروائے، تلاشی لی، پیسے کڈے، ATM کارڈ لیا، گاڑی کی چابیاں لی، گاڑی کی رجسٹریشن لی، اور پھر موبائل لیا، موبائل کا پاسورڈ لے کے اس کا ڈیٹا ٹرانسفر کیا اور پھر مارنا شروع کر دیتا۔ اسی دوران ان میں سے ایک نے میرا الحبیب ATM کارڈ اٹھایا اور گن پوائنٹ پر مجھ سے اس کا پاسورڈ پوچھا، اور یہ الائیڈ بینک کے ATM مشین سے 2,67,000 روپے نکلوا لی اور کہا کہ تمہیں مار دینے کا حکم ہے، اور ساتھ ہی 1 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا۔ میں نے بتایا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اسی دوران یہ لوگ مجھے اغوا کر کے ایک فلیٹ پر لے آئے جہاں مزید 5 مسلح افراد کھڑے تھے، جنہوں نے مجھے زبردستی گاڑی میں ڈالا اور کسی نامعلوم مقام کی طرف نکل پڑے، اور اسی دوران میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی، اور یہ مسلسل میرے سے 1 کروڑ کا مطالبہ کرتے رہے، اور کسی نامعلوم مقام پر مجھے گاڑی سے اتارا جہاں اور ارد گرد مسلح لوگ کھڑے تھے۔ مجھے سڑک پہ کے کنارے تقریباً اتار کر انہوں نے کہا کہ کلمہ پڑھ لو۔ خلیل الرحمان قمر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پہلے پٹی باندھی، لے گئے ویران جگہ پہ، گاڑی سے اتارا اور کہا کلمہ پڑھ لو، اور میرے پاؤں پر فائر کیا۔ کہتے ہیں خوش قسمتی سے بچ گیا۔ پھر مجھ سے رقم مطالبہ کرنے لگے تو میں نے کہا مجھے موبائل دیں، میں کسی رشتہ دار یا دوست سے بندوبست کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے موبائل دیا تو میں نے اپنے حفیظ نامی دوست کو کال کی کہ مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے، جس نے 15-20 منٹ بعد کال کر کے بتایا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ یہ سن کر یہ پھر مجھے مارنے لگ گئے اور میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر گاڑی میں لے کر تقریباً 15-20 منٹ کسی ویران جگہ پر مجھے گاڑی سے اتار کر دھکا دیا اور خود فرار ہو گئے۔ ان تمام اشخاص کو میں سامنے آنے پر پہچان سکتا ہوں۔ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کو گرفتار کر کے مجھے میرا سامان واپس کیا جائے۔ یہ FIR درج کروائی ہے خلیل الرحمان قمر نے لاہور کے ایک تھانے میں۔
اب خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ بلا شبہ زیادتی ہوئی ہے، ان کا سامان بھی واپس ہونا چاہیے، اور مجھے اس پہ دکھ بھی ہے کہ کسی بھی انسان کے ساتھ اس طرح کا زیادتی ہو تو دکھ ہوتا ہے. لیکن اس کھچ آدمی، اس چوڑ آدمی سے کوئی پوچھے کہ بھئی رات کے 12 بجے تو جہاں دیتا آدمی ہے، اتنا زندگی گزر گئی ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اتنے بڑے بڑے انقلابی گفتگو، اور تجھے پتہ نہیں ہے کہ ایک خاتون اگر تجھے کال کرتی ہے کہ آ کے ڈرامہ بناؤ، اور اس کے بعد آپ پہنچ جاتے ہو. اب مجھے لگ رہا ہے کہ خلیل الرحمان قمر جیسا، ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ کہانی جو خلیل الرحمان قمر صاحب نے سنائی ہے، اگر اس کہانی پر دیکھا جائے تو یہ تو بہت بڑی چول ماری گئی ہے، کھچ ماری گئی ہے، یا ایک ہنی ٹریپ ہے. لیکن کہانی مجھے یہ نہیں لگتی. مجھے ایسا کوئی کامن سینس والا بھی نہیں ہے کہ رات کے 12 بجے کسی کو، کوئی بڑی ڈیسپریٹ آدمی ہوگا، فرسٹریٹڈ آدمی ہوگا، جس کو کوئی زمانے کا کام نہیں ہوگا، جس کی کوئی فیملی شیملی نہیں ہوگی، یا جو بڑی بلیک بیلٹ ہوگا اور اس کو پتہ ہوگا کہ 50 بندہ بھی آ جائے میں اسے نبٹ لوں گا، یا کوئی اسپائڈر مین یا ٹارزن ہی ہوگا جو جائے گا. مجھے لگ رہا ہے، اور خلیل الرحمان قمر صاحب جو اپنے خیالات کی وجہ سے، اپنے انقلابی خیالات کی وجہ سے بہت سارے حلقوں کو چبھتے بھی ہیں، اور انہوں نے بڑے فرنٹ بھی کھولے ہوئے ہیں اپنی انڈسٹری کے اندر بھی، انڈسٹری سے باہر بھی، سیاست میں بھی منہ ماری کرتے ہیں، تو لہٰذا 19-20 کہیں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے. اور جب خلیل الرحمان قمر جیسا آدمی اور حالات اس طرح کے ہوں، رات کا وقت ہو، تو یہ سمجھ نہیں آتی، کامن سینس نہیں اس کو بات کو مانتی کہ وہ کسی خاتون کا فون آیا ہو پہلی دفعہ، اور وہ کہہ رہی ہو کہ میں انگلینڈ سے آئی ہوں، میں آپ کی بڑی فین ہوں، تو ذرا آ جائیں نا، میں ڈرامہ بنانا چاہتی ہوں، اور یہ بھی بنا سوچے سمجھے پہنچ جائیں. ایسا پاسبل نہیں ہے. یہ کوئی اس طرح تو نہیں ہے کہ امیتابھ بچن کسی نے بن کے فون کیا، یا ایشوریا رائے بن کے فون کیا، یا مادھوری بن کے فون کیا، کہ بندہ ایکسائٹمنٹ میں چلا جاتا ہے کہ اتنی بڑی سٹار یا اتنا بڑا سٹار بلا رہا ہے، اور آگے سے پتہ چلے کہ وہ نقلی کال تھی اور بندہ پھنس جائے. مجھے لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، پہلے میں بہت پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں، دکھ اور تکلیف کی بات ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے، قمر صاحب کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی نہ ہو. لیکن میں بار بار مجھے خود تکلیف ہو رہی ہے کہ اتنی بڑی کوئی کھچ مار سکتا ہے، چوڑ مار سکتا ہے. معذرت چاہتا ہوں، یہ لفظ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں. تو مجھے لگ رہا ہے ایک اینگل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تعلق پرانا ہے، یہ پہلی کال نہیں تھی. یہ یا اگر اسی طرح کی سٹوری ہے تو یہ تعلق پرانا ہے، اور یہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، اور روٹین میں وہ گئے، اور پھر وہاں سے یہ یا تو ان میں اور خاتون میں کوئی انبن تھی، ہو گئی، یا یہ خاتون بھی کوئی ہو سکتا ہے کوئی پلانٹڈ قسم کا کوئی چکر ہو، خلیل الرحمان قمر صاحب کو پھنسانا ہو، ذرا سبق سکھانا ہو، کوئی کٹ شٹ پڑھوانی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک ڈرامہ بھی بنایا جا سکتا ہے. لیکن یا پھر اصل کہانی یہ بھی نہیں ہو سکتی، کوئی کہانی اور ہو سکتی ہے جس کو انہوں نے یہ دے کر شیلٹر پیش کی ہو. یعنی 3 اینگل ہے. ایک تو یہ جو خلیل الرحمان قمر صاحب نے بتایا یہ، اور یہ ناقابل یقین ہے کہ وہی کہا ہے نا کہ رات 12 بجے کوئی خاتون کرے تو 4 بجے آپ پہنچ جائیں، جس سے پہلے آپ جانتے ہی نہ ہو. دوسرا کہ یہ تعلق پرانا ہے، اور پرانا تعلق ہے، اور اس میں یہ گئے جا کے پھنس گئے. خاتون کو کوئی غصہ تھا، یا تعلقات اس سطح پہ تھے، یا خاتون نے کوئی یہ کرنا تھا، اسی وجہ سے تعلق بنایا ہو. تیسرا کہانی کوئی اور ہے جس کے اوپر یہ ہوا کچھ اور ہے، اسی طرح ہی ہوا ہوگا لیکن کیا کچھ اور لوگوں نے ہے. تو لیکن یہ پھر اس کہانی کو یہ رنگ دے کے تو وہ سنا رہے ہیں. جو بھی ہوا ہے تکلیف دہ ہے، اور جو بھی ہوا ہے ہم ساروں کے لیے ایک لیسن ہے، سبق ہے کہ آپ رات کو 12 بجے کیا کہوں کہ کوئی فون کرے اور کہے کہ میں تیری بڑی بڑی فین ہوں، آ جاؤ، مل کے کوئی پروگرام بناتے ہیں، ڈرامہ بناتے ہیں، فلم بناتے ہیں، یا کچھ اسکرپٹ لکھتے ہیں، تو بندہ پاگل ہی ہو تو جاتا ہے. تو بہرحال جو ہوا تکلیف دہ ہے، اور ایک لیسن ہے ہم ساروں کے لیے، اور ایک کہانی ہے اس میں ہم سب کے لیے، اور ایک مثال ہے ہم ساروں کے لیے کہ زندگی میں بہت دفعہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اب اس ساری کی چیزوں کو اگر میں سم اپ کروں
تو جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہو رہا ہوتا جو ہوا ہوتا ہے. جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے کئی اور کہانیاں ہوتی ہیں، اور اس کے پیچھے بھی، اس کہانی کے پیچھے، اس FIR کے پیچھے بھی کئی اور کہانیاں ہیں جو خلیل الرحمن قمر جانتے ہیں، یا وہ لوگ جانتے ہیں، یا وہ خاتون جانتی ہیں.